جب نعت پڑھوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں، جب نعت پڑھوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں، روتی ہوئی وہ مجھے میرے خدا دے، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ گلدستہ درود و سلام مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتابیں جو عاشقان درود ہیں وہ دیکھیں گے اس کتاب کو تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ مبلغین اور مبلغات کے لیے بھی نایاب تحفہ ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 373 پر القول البدی کے حوالے سے لکھا ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، پوری سورت، پھر یہ درود پاک صلی اللہ علی محمد النبی الامی 1000 مرتبہ پڑھے تو آنے والے جمعے سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جس نے میری زیارت کی اللہ عز و جل اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیضان ذوق نعت سلسلہ لیے حاضر ہوں، اول تاخیر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کیجیے۔ پیارے نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث کا جزء انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو مدار نیت پر ہے۔ ہم سلسلہ کیوں دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ تو مدنی چینل کے ناظرین، اب کسی نیت سے آپ بیٹھے آ کر اب ثواب کی نیت کر لیجئے، اللہ کی رضا کی نیت کر لیجئے، عشق مصطفیٰ پانے کی نیت سے اس سلسلے میں شرکت کیجیے۔ جی ہاں، نعتیں سننے سے عشق رسول پیدا ہوتا ہے، مگر علماء اہل سنت کی نعتیں، اور واقعی جو عالم ہو اس کی نعتیں۔ کس کس کی نعتیں سننی چاہیے، پڑھنی چاہیے؟ علماء اہل سنت کی نعتیں۔ عام جو نعت گو شاعر ہوتے ہیں وہ عالم نہیں ہوتے، تو اس میں پھر غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ بہرحال نیکی کی دعوت دی گئی، اس پر عمل کروں گا حسب موقع عز و جل۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رضی اللہ تعالی عنہ، رحمت اللہ تعالی علیہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، ما شاء اللہ، اللہ اکبر، حسب موقع کہنے کی نیت کر لیجئے۔ اصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ مولانا حسن رضا خان علی رحمت الرحمن بڑے عاشق رسول تھے، جب ذکر مصطفیٰ ہوتا ان کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی۔ اعلیٰ حضرت کی انہوں نے بہت خدمت کی، اعلیٰ حضرت کو دینی کاموں کے لیے فارغ رکھنے میں ان کا ایک کردار ہے۔ گھر کے سارے معاملات حسن رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنبھالے ہوئے تھے۔ جب فریضہ حج سے واپسی ہوئی تو چند ماہ زندہ رہے، پھر دنیا سے پردہ فرمایا۔ اسی دوران حج سے واپسی اور دنیا سے پردہ فرمانے کے درمیان انہوں نے ذوق نعت اپنا یہ نعتیہ دیوان لکھا۔ اس میں سے ایک کلام، اور اس میں زیارت رسول اور جمال رسول کی باتیں آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ زیارت رسول کی تڑپ دل میں پیدا ہوگی، جمال مصطفیٰ کا نقشہ انشاءاللہ کھنچ جائے گا اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو۔ طور نے تو خوب دیکھا جلوہ شان جمال، طور نے تو خوب دیکھا جلوہ شان جمال،
طور نے تو خوب دیکھا جلوہ شان جمال، اس طرف بھی ایک نظر ہے برق تابان جمال، اس طرف بھی ایک نظر ہے برق تابان جمال۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوہ طور نے، وہ پہاڑ جس پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے تھے، اس کا نام طور پہاڑ ہے۔ تو کوہ طور نے جی بھر کر اللہ کے نور کا جلوہ دیکھ لیا۔ اب ہم کیا کریں؟ اے نور حق یعنی اللہ کے نور، اے اللہ کے حبیب، آپ ہی ہم پر نظر کرم کر دیں، ہم آپ کے چہرہ انور کی زیارت کر لیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر تپا نور ہی نور، نور ہی نور ہیں۔ آپ نور، آپ کی نماز نور، آپ کی دعا نور، بلکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کاش نور بھری نظر ہم سیاہ کاروں پر بھی ہو جائے۔ جلوائے موئے محاسن چہرائے انور کے گرد، چہرہ انور نہیں، آقا کا روشن چہرہ، جلوائے موئے محاسن، موئے یعنی بال مبارک، داڑھی کے بال جو ہیں، یہ چہرہ مبارک روشن چہرے کے گرد کیسے ہیں، کیسے لگتے ہیں؟ موئے یعنی آقا کے بال مبارک، محاسن خوبیاں بھلائیاں خوبیوں میں کیسے لگتے ہیں؟ کیسے لگتے ہیں؟ آبنوسی رحل پر رکھا ہے قرآن جمال۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور، آپ کا مبارک چہرہ جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں، ان کے درمیان میں کیسا لگتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے ریحل پر قرآن رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کیسے تھے؟ مدنی چینل کے ناظرین توجہ سے سنیے، عشق رسول پیدا کیجیے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بال مبارک سر انور کے کان کی لو تک یا کندھوں تک رکھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کیسے تھے؟ سیرت مصطفیٰ کتاب، یہ اردو کے اندر سیرت مصطفیٰ کے متعلق بہترین کتاب ہے، نام ہی سیرت مصطفیٰ ہے، بہت آسان اردو ہے۔ تو جو عاشقان رسول ہیں ان کو میں مشورہ دوں گا اس کتاب کو پڑھ لیجئے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہے، فری میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بالکل گھنگریلے نہیں تھے اور بالکل سیدھے بھی نہیں تھے، ان دونوں کیفیت کے درمیان تھے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس بال پہلے کانوں کی لو تک تھے، پھر شانوں تک خوبصورت گیسو لٹکتے رہتے تھے، اور آخری حج کے موقع پر آپ نے اپنے بالوں کو اتروا دیا۔ اور سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے مقدس بالوں کی تینوں صورتوں کو اپنے دو شعروں میں بڑے نفیس اور لطیف انداز میں بیان کیا۔ گوش تک سنتے تھے فریاد، اب آئے تا دوش، کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو، آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک میں کثرت سے تیل ڈالتے تھے، کنگھی مبارک بھی فرماتے اور بیچ میں سے مانگ بھی نکالتے تھے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس بال آخری عمر تک سیاہ رہے۔ سر مبارک اور داڑھی مبارک میں تقریباً 20 بال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفید تھے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ منور سبحان اللہ جمال الہی کا آئینہ دار، انوار تجلی کا مظہر تھا، نہایت ہی وجیح، پرگوشت، کسی قدر گولائی لیے ہوئے۔ اور حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا۔ میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا، ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھتا، تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی اس چہرے پاک کی
زیارت کے شرف سے مشرف فرمائے۔ کیا مزے کی زندگی ہے زندگی عشاق کی، کیا مزے کی زندگی ہے زندگی عشاق کی، کیا مزے کی زندگی ہے زندگی عشاق کی، آنکھیں ان کی جستجو میں دل میں ارمان جمال، آنکھیں ان کی جستجو میں دل میں ارمان جمال۔ پیارے آقا علیہ السلام کے عاشقوں کی زندگی بڑے مزے کی کہ ان کی آنکھیں آقا کے دیدار کے انتظار میں ہیں اور دل میں دیدار مصطفیٰ کی تڑپ انگڑائیاں لے رہی ہے۔ سبحان اللہ، جسے مل گیا غم مصطفیٰ اسے زندگی کا مزہ ملا۔ اور بہت سارے سوچتے ہوں گے ڈالر ملے تو مزہ ملے زندگی کا، گاڑی ملے تو زندگی کا مزہ ملے، کو پاؤنڈ ملے تو زندگی کا مزہ ملے، کثرت سے سونا چاندی ملے تو زندگی کا مزہ ملے، کو شہرت ملے تو زندگی کا مزہ ملے، کو دولت ملے، کو خزانہ ملے تو زندگی کا مزہ ملے، کو عیش راحت ملے تو زندگی کا مزہ ملے، کو وسیع و عریض کوٹھی مل جائے، بنگلہ مل جائے تو زندگی کا مزہ ملے، کو عزت مل جائے، کو منصب مل جائے، کو صدارت مل جائے، وزارت مل جائے تو زندگی کا مزہ ملے۔ نہیں، زندگی کا مزہ تو عشق مصطفیٰ میں ہے۔ سبحان اللہ، جسے مل گیا غم مصطفیٰ اسے زندگی کا مزہ ملا، کبھی سیل اشک رواں ہوا کبھی آہ دل میں دبی رہی۔ یہ امیر اہل سنت اپنی عشق بھری سوچ ظاہر فرما رہے ہیں اور ہمارا ذہن بنا رہے ہیں۔ تو مزے کی زندگی عشاق کی، عاشقوں کی مزے کی زندگی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے مزے کی زندگیاں گزاری۔ ایک صحابی رسول کہ پیارے آقا علیہ السلام کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے تھے، آنکھ نہیں جھپکتے تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے پوچھا اس طرح دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ دست بستہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی زیارت کر کے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو کاش ہم گناہوں بھرے چینل جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھنا چھوڑ دیں، مدنی چینل دیکھیں۔ اس میں لطف ہے۔ ناچ گانوں میں کب لطف ہے؟ موسیقی میں کب لطف ہے؟ نعتوں میں لطف ہے، سنتوں بھرے بیانات میں لطف ہے۔ آپ دیکھیں مدنی مذاکرہ، لطف کو لطف نہ آ جائے تو مزے کو مزہ نہ آ جائے تو آپ دیکھیں دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ، آپ کو مزہ نہ آ جائے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی سی دیر میں نے اتنے دینی مسئلے سیکھ لی، اتنی باتیں مجھے معلوم ہو گئی۔ تو کاش ہماری واقعی مزے کی زندگی ہو جائے۔ اگر ہم عاشق رسول سچے بن گئے، سچے غلام رسول بن جائیں، پھر زندگی کا مزہ ملے گا۔ مزید مولانا حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمان اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ رو سیاہی نے شب دیجور کو شرما دیا، عاجزی کر رہے ہیں، میرے چہرے کی کالک نے اندھیری رات کو بھی شرما دیا۔ یعنی رات میں جو بہت اندھیری رات ہو نا، اس سے زیادہ میرا چہرہ کالا ہو گیا ہے، اندھیرا ہو گیا ہے۔ اور اب بارگاہ رسالت میں عرض ہے، منہ اجالا کر دے خورشید تابان جمال۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراجم منیرہ ہیں، چمکا دینے والے آفتاب ہیں۔ جی ہاں، چنانچہ پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی
وسراجا منيرا۔ ترجمہ کنز الایمان، اے غیب کی خبریں بتانے والے یعنی نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ خزائن العرفان میں صدر اللہ فاضل لکھتے ہیں سراج کا ترجمہ آفتاب قرآن کریم کے بالکل مطابق ہے کہ اس میں آفتاب کو سراج فرمایا گیا ہے، جیسا کہ سورہ نوح میں وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور آخر پارے کی پہلی صورت میں وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور در حقیقت ہزاروں آفتابوں سے زیادہ روشنی آپ کے نور نبوت نے پہنچائی اور کفر و شرک کے ظلمات شدیدہ کو اپنے نور حقیقت افروز سے دور کر دیا اور خلق کے لیے معرفت و توحید الہی تک پہنچنے کی راہیں روشن اور واضح کر دیں، اور ضلالت کی وادی تاریک میں راہ گم کرنے والوں کو اپنے انوار ہدایت سے راہ یاب فرمایا اور اپنے نور نبوت سے ضمائر و بصائر اور قلوب اور ارواح کو منور کیا۔ حقیقت میں آپ کا وجود مبارک ایسا آفتاب عالم تاب یعنی پورے عالم کو چمکانے والا ہے جس نے ہزار آفتاب بنا دیے، اس لیے آپ کی صفت میں منیر ارشاد فرمایا گیا، سراجم منیرا، اور چمکا دینے والا آفتاب۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ خورشید رسالت ہیں، اور کتنے پیارے انداز سے حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں، روسیاہی نے شب دے جور کو شرما دیا، روسیاہی نے شب دے جور کو شرما دیا، منہ اجالا کر دیے خورشید تابان جمال۔ آقا گناہوں نے مجھے سیاہ کر ڈالا، روح سیاہی نے یعنی میرا چہرہ اس قدر کالا ہو گیا کہ اندھیری رات بھی شرما جائے، اس سے بھی زیادہ کالا ہے۔ تو آپ حسن و جمال کے سورج ہیں، میرے گناہوں کی سیاہی کو دھو دیں، میرا دل روشن کر دیں۔ کاش آقا ہم پر کرم فرما دے۔ پیش یوسف ہاتھ کاٹے ہیں زنان مصر نے، پیش یوسف ہاتھ کاٹے ہیں زنان مصر نے، تیری خاطر سر کٹا بیٹھے فدایان جمال۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کے سامنے مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹے، جان بوجھ کر نہیں، بلکہ وہ جب دیدار یوسف علیہ السلام میں محو ہوئی تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال پر، آپ کے حسن پر جو فریفتہ ہونے والے ہیں، فدا ہونے والے ہیں، انہوں نے آپ کی خاطر سر کٹا دیے۔ حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت حسن عطا فرمایا، مگر حسن مصطفیٰ کی کیا بات ہے؟ حسن یوسف سے کہیں بڑھ کر تھا حسن مصطفیٰ، بات یہ تھی ان کا کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 8 صفحہ 148 تا 149 پر فرماتے ہیں، آدھا حسن تو حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہا ملا ہے، اور آدھا حسن ساری دنیا کو تقسیم ہوا، اور آپ علیہ السلام کا حسن سارے حسینوں کے حسن کے برابر ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن۔ شیخ ابن حجر مکی شرح شمائل میں فرماتے ہیں، مسلمان یہ اعتقاد رکھے کہ صورت و سیرت کے حسن اللہ عز و جل نے سب سے بڑھ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ الوہیت کے سوا، خدائی کے سوا
ربوبیت کے سوا سارے اوصاف، سارے فضل و کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں یہاں مرقات نے فرمایا حضور کے چہرے میں در و دیوار ایسے نظر آتے تھے جیسے آئینے میں، اور فرمایا حسن مصطفیٰ کما حقہ صحابہ کو نہیں دکھایا گیا، کسی میں اس کے دیکھنے کی طاقت نہ تھی، مگر حسن یوسفی کما حقہ سب کو دکھا دیا گیا۔ یا اس فرمان کے معنی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو میرے حسن کا آدھا حسن عطا فرمایا گیا، یعنی پورا حسن مجھے عطا ہوا، مجھ سے آدھا یوسف علیہ السلام کو۔ حسن یوسف سے کہیں بڑھ کر تھا حسن مصطفیٰ، بات یہ تھی کہ اس کا کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مرآت جلد 8 صفحہ 212 پر لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حسینے کہ آج انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں، مگر جانثار عاشق لاکھوں حسن یوسفی بازار مصر میں چمکا، حسن محمدی ہر جگہ تا ابد چمک رہا ہے۔ اتنی مدت تک ہو دیدے مصحف عارض نصیب، مصحف کہتے ہیں قرآن کو، عارض چہرہ، رخسار۔ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ جو ہے وہ اتنی دیر تک تو اس کی دید نصیب ہو جائے کہ حفظ کر لوں ناظرہ پڑھ پڑھ کے قرآن جمال، کہ آپ کا میں جلوہ دیکھتا رہوں یہاں تک کہ اس جلوے کو اپنے دل میں بسا لوں۔ قرآن دیکھ دیکھ کے پڑھتے ہیں اور پھر یاد ہو جاتا ہے، تو آقا کا چہرہ میں دیکھتا رہوں یہاں تک کہ میرے دل میں بس جائے۔ سبحان اللہ۔ اتنی مدت تک ہو دیدے مصحف عارض نصیب، حفظ کر لوں ناظرہ پڑھ پڑھ کے قرآن جمال، نور کی بارش حسن پر ہو تیرے دیدار سے، نور کی بارش حسن پر ہو تیرے دیدار سے، دل سے دھل جائے الہی داغ حرمان جمال، دل سے دھل جائے الہی داغ حرمان جمال۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی نور کی بارش ایسی ہو جائے یا اللہ کہ میرے دل سے جو داغ ہے محرومی کا، کون سی محرومی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی محرومی، میرے دل میں جو محرومی کا داغ ہے، دھبا ہے مایوسی کا کہ آقا کا مجھے جلوہ نظر نہیں آیا، وہ دھل جائے۔ دیدار کی بھیک کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوار آقا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے کہ جس کو چاہیں جھولیاں بھر بھر کے نور کا باڑا عطا فرما دیں، جس کو چاہیں روشن کر دیں، منور کر دیں۔ سبحان اللہ۔ بہت پیاری ایمان افروز حکایت امیر علیہ سنت نے مثنوی شریف کے حوالے سے سیاہ فام غلام رسالے میں نقل کیے، یہاں میں آپ کو وہ پیش کرتا ہوں۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں صحرائے عرب میں قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا، راستے میں پانی ختم ہو گیا، قافلے والے شدت پیاس سے بےتاب ہو گئے، موت ان کے سر پر منڈلانے لگی کہ کرم ہو گیا۔ اچانک دونوں جہاں کے فریاد رس میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی امداد کے لیے تشریف لے آئے۔ اہل قافلہ کی جان میں جان آ گئی۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ سامنے جو ٹیلا ہے اس کے پیچھے ایک سانڈنی سوار سیاہ فام حبشی غلام سوار گزر رہا ہے، اس کے پاس ایک مشکیزہ ہے، اس سے سانڈنی سمیت میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ کچھ لوگ ٹیلے کے اس پار پہنچے، دیکھا کہ واقعی ایک سانڈنی سوار حبشی غلام جا رہا ہے،
لوگ اس کو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں لے آئے۔ شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سیاہ فام غلام سے مشکیزہ لے کر اپنا دستے بابرکت مشکیزے پر پھیرا اور مشکیزے کا منہ کھول دیا، فرمایا آؤ پیاسو، اپنی پیاس بجھاؤ۔ چنانچہ اہل قافلہ نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے برتن بھی بھر لیے۔ وہ حبشی غلام یہ معجزہ دیکھ کر نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے انور چومنے لگا۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دستے پر انوار یعنی روشن ہاتھ اس کے چہرے پر پھیر دیا۔ سبحان اللہ، اس حبشی کا سیاہ چہرہ ایسا سفید ہو گیا، ایسا سفید ہو گیا جیسا کہ 14ویں کا چاند اندھیری رات کو روزے روشن کی طرح منور کر دیتا۔ اس حبشی کی زبان سے کلمہ شہادت جاری ہو گیا، مسلمان ہو گیا، اور یوں اس کا چہرہ ہی نہیں دل بھی روشن ہو گیا۔ جب یہ غلام مسلمان ہو کر اپنے مالک کے پاس پہنچا تو مالک نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ وہ بولا میں وہی آپ کا غلام ہوں۔ مالک نے کہا وہ تو سیاہ فام غلام تھا۔ کہا ٹھیک ہے، مگر میں مدنی حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ اس نے مجھے بدر منیر یعنی 14ویں کا روشن چاند بنا دیا، جس کی صحبت میں پہنچ کر سب رنگ اڑ جاتے ہیں۔ وہ تو کفر و معصیت کی سیاہ رنگت کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ اگر میرے چہرے کا سیاہ رنگ اڑ گیا تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ سبحان اللہ۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کاش ہمارا دل بھی چمک جائے اور دنیا کی محبت اس سے نکل جائے، ہمارا دل بھی چمک جائے اور دنیا کی محبت نکلے، محبت مصطفیٰ اس میں آئے۔ ہمارا دل بھی چمک جائے اور دنیا میں طویل عرصے رہنے کی خواہش یہ ختم ہو جائے اور موت و آخرت کی تیاری کی طرف دل مائل ہو جائے، غفلت سے ہم بیدار ہو جائیں، آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائیں، ہمارا دل بھی چمک جائے، تکبر اس سے دور ہو جائے، عاجزی آ جائے۔ کاش ہمارا دل بھی چمک جائے، حسد اس سے دور ہو جائے، مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ اس کے اندر آ جائے، لالچ، طمع، حرص ختم ہو جائے، قناعت نصیب ہو جائے، ہمارا دل بھی چمک جائے۔ کاش جو بھی باطنی بیماریاں ہماری ہیں سب ختم ہو جائیں اور ہمارا دل بھی چمک جائے۔ کاش پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہماری دنیا بھی چمک جائے، ہماری آخرت بھی چمک جائے، کاش اور مزے کی زندگی نصیب ہو جائے۔ کیا مزے کی زندگی ہے زندگی عشاق کی، آنکھیں ان کی جستجو میں دل میں ارمان جمال۔ کیا مزے کی زندگی ہے، اللہ ہمیں یہ مزے کی زندگی نصیب فرما دے اور ہم فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا شرف پالیں۔ یہ کیسی زندگی ہے کہ کلمہ جس نبی کا پڑھا اس کے طریقے چھوڑ کر ہم غیروں کے طریقے اپنائیں۔ اعلیٰ حضرت ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، جھنجھوڑتے ہوئے فرماتے ہیں لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، کنہیں پیارے آقا کو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔
اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کا سچا عشق نصیب فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب نعت پڑھوں